ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظہر حسین منہاس کی وہ رپورٹ جو آج چیف جسٹس نے ٹیک اپ کی. ملک ریاض صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. اس رپورٹ میں ایک اور ایلیگیشن لگائی گئی ہے کہ ریونیو کے سارے تمام افسران لوئر جوڈیشری کے افسران بھی آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس میں سول جج فرسٹ کلاس ہدایت اللہ شاہ کا نام بھی آ رہا ہے. جانتے ہیں آپ ان کو؟ جی میں جانتا ہوں, انہوں نے ہمارے ہاتھ میں فیصلہ دیا تھا. اور آپ مجھے بتائیں ایک چیز کہ ایک گاؤں ہو جس میں 5000 کنال کی زمین ہو اور راول پنڈی میں یہ ہے کہ شاملات کی ساتھ ہوتی ہے. اگر میں سارے شاملات بلانگ ٹو دی پیپل آف ولیج, اگر میں پورا ولیج خریدتا ہوں تو شاملات کس کو جاتی ہے؟ جی ان کے بارے میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کہہ رہے ہیں کہ ہدایت اللہ شاہ صاحب واز فلی انوالوڈ بینگ ہینڈ ان گلو ود دا لینڈ مافیا. آپ کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں. بڑا کلیئرلی بتایا, میں سیشن جج کی رپورٹ میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جو اس کے اوپر ایویڈنس میرے خلاف آئے ہیں, میں آپ کی جو آپ نے عدالت لگائی ہے اس میں آ کے آپ کو ڈاکومنٹری پروف دوں گا ہر ایک کے حق میں کہ یہ آدمی ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میری زمین پر ملک ریاض نے قبضہ کر لیا ہے. میں اس کا انتقال بھی دوں گا, اس نے خود کیا ہے. میں اس کا پے آرڈر بھی دوں گا, اس نے خود لیا ہے. اگر پے آرڈر جھوٹا نہیں ہو سکتا, آپ اس کو خود بینک سے کنفرم کریں کہ اس کے اکاؤنٹ میں گیا کہ نہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی رپورٹ جھوٹی ہو سکتی ہے. نہیں آؤں گا کس طرح منور ہوئی, انہی لوگوں نے منور کی. میں اس پر کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا, میں کورٹ کی کنٹمپٹ نہیں کرنا چاہتا. میں بھگت رہا ہوں, میں نے فائرنگ بھی بھگتی ہے اسی عدالت میں جا کے. میں نے اسی جج کے دفتر کے باہر ہی میرے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. مجھے اللہ نے بچا لیا. میں نے یہ سب بھگت رہا ہوں, میں ان سے نہ بھاگتا ہوں نہ میں بھاگتا ہوں. آپ لوگ آپ عدالت لگائیں, میں آپ کو پروف دیتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں لائف لوگ آئے. بالکل ملک ریاض صاحب, اگر آپ ہمیں کمٹمنٹ دیتے ہیں کل رات 10:05 کی, تو عوام کی عدالت کے سامنے آپ اپنا مقدمہ پیش کیجئے. دیکھیں میں آؤں گا, لیکن آپ لائف کال اس کی نہیں لیں گے جس آدمی کے خلاف نے مجھ سے لینے ہیں پیسے, وہ آئے آپ کے سامنے عدالت میں یہاں پروف دے. اس طرح بالکل ملک ریاض صاحب, اس میں لائیو کالز بھی ہوں گی اور اگر لوگوں نے آنا ہوگا وہ بھی آئیں گے. اور ہمارے جو ناظرین اگر کل ملک ریاض صاحب جیسے انہوں نے خود پیشکش کی ہے کہ وہ عوام کی عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں, جو کال کرنا چاہتے ہیں وہ 2606029 پہ کل رات 10 بجے کال کریں. ملک ریاض صاحب کل ہم آپ سے مزید بات کریں گے. پروگرام رپورٹر میں اس وقت شرکت کا بہت بہت شکریہ. رؤف خلافہ صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے بھی یہ کیس آیا تھا تقریباً 2009 کو, اور یہ کیس تھا ڈی ایچ اے کے تقریباً 1800 کنالز کا اللیگل آکوپیشن کا, 1800 ایکڑ کی اللیگل آکوپیشن کا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کیا کیا اس ڈی ایچ اے لینڈ کا؟ ارشد, یہ ساری گفتگو میں سن رہا تھا and I was really enjoying this show as well, ایک آڈینس کے طور پر. تو ایک چیز جو میں نے اس میں دیکھی ہے, آپ اس میں نوٹ کریں, چاہے انکوائری ہو, ملک صاحب کی بات ہو, یا جو کچھ یہاں پہ کہا گیا کہ اسٹیٹ کا اسٹرکچر کتنے برے طریقے سے فیل ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں ملک صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, رپورٹ بھی ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں, ویئر از دا اسٹیٹ؟ کوئی یار کوئی حکومت ہوتی ہے, کوئی بیوروکریسی ہوتی ہے, کوئی پولیس ہوتی ہے, کوئی تھانہ کچہری ہوتا ہے, کوئی عدالت ہوتی ہے, کوئی ریونیو آفیسرز ہوتے ہیں. یار یہ ملک کوئی اس میں کوئی پیرالل کوئی اسٹیٹس بن گئی ہیں یار. میں کہتا ہوں سب لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں. اب درمیان میں سے جن لوگوں کا یہ کام تھا ریگولیٹ کرتے اس کو, پورے اس آ کے ہاؤسنگ سیکٹر کو کرتے, انہوں نے اس میں کیا کیا ہے؟ آپ اپنی مرضی کا ڈپٹی کمشنر لگوا لیں, اپنی مرضی کا ڈی پی او لگوا لیں, آپ اپنی مرضی کے آگے سارا سسٹم کریں. یہی وجہ جو آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ پولیٹیشین جو ہیں یہ گراس روٹ لیول پہ کوئی بھی نئی پولیٹیکل یا لیڈرشپ نہیں آنے دیتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کیوں ختم کی گئی کہ آپ کی مناپلی ٹوٹ رہی تھی کچھ بڑے بڑے پولیٹیشینز کے جو بگ گنز ہیں. آپ ڈپٹی کمشنر کو, ایک ڈی پی او کو بہتر یوز کر سکتے ہیں فار یور اون پولیٹیکل گینز. آپ ایک پولیٹیکل سسٹم کو ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ آ کے منور نہیں کر سکتے. آپ راولپنڈی کی مثال دیکھ لیں, آپ چھوٹے سے پٹواری سے لے کے ایک ایس ایچ او کے ٹرانسفر بھی وہاں پہ جو ہمارے صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر صاحب, ان کی مرضی سے نہیں ہوتے ہیں, جو بیٹھ کے جہاں فیصلے کرتے ہیں. اور ڈی ایس سی کے چیئرمین بھی ہیں, اور جب یہ ڈی ایچ اے کے 1800 ایکڑ کا مسئلہ ان کے سامنے آیا اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ ایکشن, بہت سارے ایکشن نہیں ہوئے. اور یہ اکتوبر 2009 کو ان کے سامنے پیش ہوا یہ مسئلہ. یار آپ کے سامنے کل ہی میرا خیال پرسوں بیٹھے تھے, خاور گھمن بھی تھے, یہاں پہ میں بھی تھا, آپ کے سامنے ہوئے. این ایل سی پہ کچھ نہیں ہوا آپ کے سامنے. جہاں پہ بھی کوئی تھوڑا سا میرا خیال پاورفل لوگوں کی بات ہوتی ہے, آپ یہ ہمایوں اختر خان صاحب کی دیکھ لیں. 1 مہینے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان کو آرڈر کیے, اور جاسمین رحمان صاحبہ اس کو چیئر کر رہے تھے, چودھری صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے, نثار علی خان صاحب, انہیں کہا گیا کہ آپ
1 मिलियन इनसे रिकवर कराया जो उन्होंने जाकर एक्सपोर्ट फंड को मिसयूज किया था, अपने टेलीफोन कॉल्स की थी। 1 महीने बाद कल हमें उनकी प्रेस रिलीज आ गई कि चौधरी साहब ने इसको रिवर्स कर दिया है। ये तक कहा गया कि ये फैसला कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। जब आपके पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप फौरी तौर पर अपने डिसीजन को रिवर्स कर लेते हैं। अगर कोई पावरफुल कोई गन्स आ जाती हैं तो वो फिर आप कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जी जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं जिस केस का, उसको भी कहा गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले। अब आप मुझे बताएं कि ये चौधरी चीफ जस्टिस साहब का, इफ्तिखार चौधरी साहब का क्या कसूर है कि पूरा मुल्क जो भी उठता है वो जाके केस उनके आगे ले जाता है। अब बाकी लोग भी हैं या वजीर आज़म एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि क्या पीएससी ने अपनी अथॉरिटी सरेंडर की। डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब, आपका प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और जनरल गवर्नेंस के इश्यूज पे अगले सेगमेंट में बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।